معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ اول اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کا پوتا معاویہ ثانی وہ بھی دوبارہ خلیفہ بنا تھا. انہوں نے اموی بنو امیہ کی حکمرانی قائم کی. ابتدائی اسلامی علوم کا عروج ہوا اور دارالحکومت مدینہ سے چلا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں شفٹ ہو گیا تھا، ان کے دور میں دمشق منتقل ہو گیا، یعنی شام میں. ٹھیک ہے. اور شام کے بارے میں یہ اس کی بہت اہمیت ہے، یہ شام منتقل ہونے کی، کہ شام میں مسلمانوں سے پہلے کون لوگ تھے؟ رومی سلطنت تھی نا. ان کا آرٹس اور آرکیٹیکچر وہ شام کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اور جب بنو امیہ کا حکومت ختم ہوئی تو ان کے بعد کون حکمران بنے تھے؟ بنو عباس بنے تھے. تو لیکن دنیا میں ایک جگہ تھی کہ جہاں پر بنو امیہ کی حکومت رہی بعد میں، وہ کون سی جگہ تھی؟ اسپین. ٹھیک ہے. تو جو یہاں سے وہ یہ شام سے گئے تھے ادھر. تو اب اسپین کی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تہذیب ہے، اس کے بہت زیادہ، یعنی وہ ایک تاریخی تہذیب ہے اور ترقی اور آرکیٹیکچر اور سب کچھ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا. لیکن دیکھیے جو بنو امیہ کے وہ کیسے خود سے ہو گیا کیا ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے خود سے سب کچھ کیا. یہ ایسی سادگی سی بات ہے. جب وہ شام میں تھے تو جو بزنطینی سلطنت تھی، رومی سلطنت تھی، ان سے آرکیٹیکچر، ان کی چیزیں مسلمانوں نے اپنے کلچر کے اندر ایبزارب کی. اور جب بنو امیہ بھاگ کے اسپین گئے تو وہ اپنے ساتھ یہاں کے آرکیٹیکچر بھی ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. تو جو مسلمانوں کا جو اسپین ہے اس کے اندر جہاں یہ ٹھیک ہے مسلمانوں نے بہت زیادہ ایجادات کی اور مسلمانوں کا بہت زیادہ چینجز لے کر آئے اور بالکل ایک نئی تہذیب، فریش تہذیب بنی، لیکن اس کے اندر یہ جو بزنطینی رومی تھے ان کے اثرات موجود ہیں. تو یہ اس کو نوٹ کیجیے گا. حدیث کی روایت کا آغاز ہونا شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ قرآن تو لکھو لیکن حدیث لکھنے سے منع کیا تھا شروع میں، کہ کہیں قرآن اور حدیث مکس اپ نہ ہو جائیں، دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آخر میں الاؤ کر دیا تھا لکھنا. جب پتہ چل گیا کہ قرآن الگ رہے گا، حدیث الگ رہے گی، تو کچھ صحابہ بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود تھیں حدیثیں. لیکن حدیث کی روایت کا اب آغاز ہو گیا. اب صحابہ بہت سارے ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اب حدیث باقاعدہ بیان کی جانی شروع ہو رہی ہے. ڈاک کے نظام کا قیام ہوا. 680 میں کربلا کی جنگ ہوئی. ابھی ہم اسی میں محرم کے اس میں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی تو جو بڑے بڑے صحابہ کے جو بیٹے تھے کچھ، جیسے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، ان لوگوں سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان سے ان کو تھا کہ یہ کیا کریں گے، عبداللہ بن زبیر اسی طرح سے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا کہ یہ ایک ظلم کی حکومت ہے، اور ان کو لوگوں نے بلایا اور یہ ادھر گئے. رستے میں آپ کو معلوم ہے اس کے واقعات کی تفصیل میں جانے کا امکان وہ اتنا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی جان قربان کی اس لیے کہ اسلام کا نظم اجتماعی، اسلام کی سلطنت، وہ تب اس کو نقصان نہ پہنچے. 705 کا سال، یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا لکھیے. ابھی ہم بنو امیہ کے دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سندھ، اسپین، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا میں پھیلا ہوا ہے. اس وقت خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک. بنو امیہ کے دور میں جو مروان کے جو بیٹے تھے، جو ہے نا ولید بن عبد الملک، اور اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بنا، اور پھر ان کے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو یہ ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم. ٹھیک ہے. تو یہ بنو امیہ کے جو مروان کی اولاد ہیں اس میں سے یہ چل رہے ہیں. سندھ میں آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم تشریف لائے. اسپین میں طارق بن زیاد تھے. شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے جرنیل کا نام موسیٰ بن نصیر تھا. اور وسطی ایشیا میں چائنا، کاشغر تک پہنچتے قتیبہ بن مسلم. فقہ کے جو ابتدائی جو فقہ کے مدارس ہیں ان کی ترقی اب اس دور میں ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی فقہ جو ہے وہ مدون ہونا شروع ہو رہی ہے. فقہ کے حوالے سے ڈسکشنز شروع ہو رہی ہیں، اسٹڈی سرکلز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس دور میں باقاعدہ فقہ کے یہ جو 4 مذاہب ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہیں، لیکن اس دور میں یہ جو ہے اس کے اسٹڈی سرکلز اسٹیبلش ہونا شروع ہو رہے ہیں. بڑے اسکالرز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، ان کے گرد لوگ بیٹھ رہے ہیں. اور اب اسلام چونکہ ایران میں بھی پہنچ چکا ہے،
تو اب فارسی زبان کی جو چیزیں ہیں بہت سی ان کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور صرف یہی نہیں ہو رہا بلکہ جن سلطنتوں کے اوپر مسلمانوں کا ادھر گئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو ہرایا ہے، ادھر کی انتظامی مشینری تو موجود تھی، تو اس کی جو بیوروکریسی ہے، انتظامی مشینری ہے، ان کو اسلامی سلطنت نے اپنے طریقوں کے اندر انوالو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد صرف عربی ہے یا صرف قرآن و سنت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلامی تہذیب اپنے شروع کے دور میں بہت اوپن تھی، جسے وہ لوگ کہتے ہیں کاسموپولیٹن، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام نے جن معاشروں میں گیا ہے وہاں کی جو پریکٹسز تھی ان کو اسلام نے ایبزارب کیا اور ان سے سیکھا ہے۔ مسلمان کھلے ذہن کے لوگ تھے، مسلمان متعصب لوگ نہیں تھے، مسلمان یہ کہنے والے لوگ نہیں تھے کہ انہیں ہم نے ہرا دیا، اب ان سے ہم لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں تھا۔ مسلمان جہاں بھی گئے ادھر کی وہ پریکٹسز جو کہ اسلام سے ٹکراتی نہیں تھی، مسلمانوں نے اس کو اپنا حصہ بنایا۔ 717 بہت اہم ہے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، ان کے خلیفہ بننے تک بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بنو امیہ میں کے حکومت میں آ چکی تھیں، یعنی بیت المال جیسے میں نے ذکر کیا وہ خلیفہ کی ذاتی ملکیت بن چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ٹیکسز بہت زیادہ لگائے جا رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ پھر جزیہ ان سے وصول نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے اسلام کی قبولیت کو بہت زیادہ انکریج بہت سے لوگ نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بڑی بڑی جاگیریں تھیں، بہت زیادہ پیسہ تھا بنو امیہ کے بادشاہ شہزادوں کے پاس، اختیارات سارے ان کے پاس تھے، لیکن اس کے اندر پھر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو ان کی حکومت صرف 2-2.5 سال رہی، لیکن ان 2-2.5 سالوں میں انہوں نے یہ ٹیکسز کے نظام کے اندر اور حکمرانی کے نظام کے اندر بہت زیادہ اصلاحات کی۔ آپ نے حدیث کی تدوین کو فروغ دیا، آپ نے انصاف اور برابری کی ترغیب دی، آپ نے ایک سماجی فلاحی پروگرام بنایا، اور آپ نے شہروں کی تجدید کا ایک منصوبے بنائے، اور آپ کے یہ جو 2 سالہ دور ہے نا، اس کے اندر دوبارہ سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور اس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک انسانی تاریخ میں بس ایک ہی دفعہ ہوا اور دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حکمران ٹھیک ہوگا اور اس کا جذبہ ہوگا تو وہ ایک بگڑے ہوئے نظام کو دوبارہ سے، کیونکہ آپ کی حکومت تھی کتنی 2-2.5 سال، تو اگر آپ نے 2-2.5 سال میں اتنی بڑی تبدیلی لے کر آ گئے تو اس کا مطلب ہے خلافت راشدہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، بعد میں بھی اگر صحیح لوگ ہوں گے تو وہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہمیت ہے اس کی۔ اس دور کے حوالے سے اب ایک چیز سمجھیں، خلافت راشدہ اور بنو امیہ، یہ وقت ہے اس کو سمجھنے کا۔ خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے درمیان میں کیا فرق تھا کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت ایک ہی تھی، ٹھیک ہے؟ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت ایک ہی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو خلیفہ ہیں وہی مسلمانوں کی دینی قیادت بھی کر رہے ہیں، وہی مسلمانوں کے سیاسی قائد بھی ہیں۔ بنو امیہ کے دور کے اندر اور اس کے بعد کے دور کے اندر مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت الگ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ عوام کے اوپر اثر جو ہے وہ خلیفہ کا عملاً نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پالیسیاں وہ بنا رہا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے، جو معاشرہ جس طرح سے چل رہا ہے، بڑی حد تک وہ خلیفہ کے ہاتھ میں وہ قیادت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دینی قیادت بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان لوگوں کا کردار سمجھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ خلافت جو اس وقت کے خلفاء تھے سو کالڈ، ان کے اگینسٹ کو جگا دیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں، ہاں، اور آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔